جی السلام علیکم، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائم۔ اس وقت اس خطے میں جو جنگ کا ماحول ہے، اور بقول حسن جعفر زیدی صاحب جو تاریخ دان ہیں، ہمارے استاد ہیں، ان کے بقول یہ دنیا تیسری عالمی جنگ میں داخل ہو چکی ہے۔ آج اسی پر بات چیت کرنے کے لیے اس وقت ہندوستان سے ڈاکٹر خالد اشرف صاحب پروفیسر ہیں دلی یونیورسٹی انڈیا سے، جن سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ اس پوری سچویشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ہندوستانی عوام جو ہیں وہ اس پر کیا اپنی رائے رکھتے ہیں، اور اس وقت ہندوستانی گورنمنٹ کا اس کے بارے میں کیا نیریٹو ہے۔ سب سے پہلے تو سر ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، السلام علیکم، کہ آپ تشریف لائے۔ جناب، میں شہزاد صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ میں جنگ کے حوالے سے اس وقت باہر نکلے ہوئے ہیں، دراصل ہم گھر سے دور ہیں، لیکن یہ جنون اور تشدد اور یہ نفرت اور یہ ظلم اور زیادتی، یہ ظاہر ہے کہ ہر انسان کے لیے، وہ کہیں سے بھی ہو، کسی بھی خطے سے ہو، فکر کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ جہاں تک ہندوستان کا ایران کا تعلق ہے، میں اردو کا شاگرد رہا ہوں، استاد رہا ہوں، اردو کا اسکالر رہا ہوں۔ فارسی اور ایران اور شاعری اور شاہنامہ، سعدی، حافظ، خیام، یہ بالکل ہمیشہ ہمیں ایسا لگا کہ یہ ہمارے بہت نزدیک ہیں اور ہمارے ہی کلچر کے یہ حصہ ہیں۔ ہمارے یہاں ایک زمانے میں فارسی بہت پڑھائی جاتی تھی، ابھی بھی فارسی کے ادارے ہمارے یہاں یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے، اور تو ظاہر ہے کہ تکلیف کا باعث ہے۔ اب جہاں تک اس جنگ کا سوال ہے، تو یہ جنگ کیا ہے؟ یہ تو ظلم اور تشدد ہے، بالکل ناجائز طریقے سے، جس میں ایران کی کوئی، یا فلسطین کو بھی لے لے تو کوئی کوتاہی ان کی ہے، کوئی غلطی کوئی ان کی نہیں ہے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہندوستانی عوام ہے وہ اس وقت زیادہ تر سوشل میڈیا پر جب ہم دیکھتے ہیں تو خاص طور پہ جو بھاجپا پارٹی سے تعلق رکھنے والی یا حکومتی زعماء ہیں یا ان کے حامی ہیں، وہ اسرائیل کو ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر وہ جو ہے وہ حامی، اس کی حمایت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام عوام ہندوستان کے، ان کے کیا سوچ ہے اس جنگ کو لے کر، یا اس نظریاتی طور پر کہ وہ اسرائیل کے اس جینوسائیڈ کے خلاف ہیں یا اس کے حق میں ہیں؟ حکومتی پالیسیاں تو اپنے مفادات سے چلتی ہیں، لیکن جہاں تک عوام کا، اور میں خود بھی اپنے آپ کو عوام کا حصہ سمجھتا ہوں، ایران سے ہمارا بہت گہرا انسانی اور کلچرل رشتہ رہا ہے اور آج بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں کا عوام نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، جنگ مسلط کی جائے، اور یہ ایک جو خطہ ہے نا ہمارا، ہندوستان، پاکستان، ایران، افغانستان، تو ایک خطرہ بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جنگ کے بادل جو ہے ہمارے آس پاس کہیں منڈلا رہے ہیں، ہماری لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، ہماری ایئر لائنز ہیں، سفر کرنا ہے، آنا جانا ہے، تجارت ہے۔ تو عام آدمی تو بالکل نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح کی جنگ ہو، اور جو ظلم ایران پر ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، وہ ظلم بالکل ناجائز ہے، سراسر ناجائز ہے۔ یہ بات بہت صاف طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اب باقی میڈیا کیا کر رہا ہے، سوشل میڈیا، اور کون کیا کر رہا ہے، اس کے بارے میں تو میرے لیے کہنا مشکل ہے فی الحال، لیکن جہاں تک، یا اور جو دانشور ہیں ہمارے یہاں، امن پسند لوگ ہیں، انسانیت پسند لوگ ہیں، وہ سب چاہتے ہیں کہ یہ ظلم زیادتی بند ہونی چاہیے، اور جو ہو رہا ہے، جو کچھ اب اس میں امریکہ بھی شامل ہو گیا ہے، یہ بالکل سراسر غیر انسانی اور نامناسب ہے، اور ناجائز ہے، اور غیر قانونی ہے ہر لحاظ سے، یو این او کے لحاظ سے بھی، اور دنیا بھر کے جو قوانین ہیں انٹرنیشنل، سب بالکل، ایون جو IAEA جو باڈی ہے جو نیوکلیئر ایکسپیریمنٹس وغیرہ وہ واچ کرتی ہے، ان کی بھی رپورٹ آتی رہی ہیں۔ اور اس سے پہلے امریکہ کا اور ایران کا ایک معاہدہ ہوا تھا اوباما کے زمانے میں، جس کو ٹرمپ نے کینسل کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سچویشن اچھی نہیں ہے، یہ بالکل سراسر خراب بات ہے، اور یہ ظلم اور زیادتی والی بات ہے، جس کو ہمارے جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ، عوام، دانشور، یہاں کے ہوں یا وہاں کے ہوں، وہ سب ناپسند کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں اس کی۔
سر آپ کیونکہ پروفیسر ہیں، آپ کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے کہ اس خطے میں پچھلے کچھ دنوں میں یہ دوسرا کلیش ہے، ایک پاکستان ہندوستان کا بھی ایک کلیش آیا اور پھر دوسرا جو ہے اب اسرائیل ایران کا، اس کی وجہ سے اس خطے میں جو امن کی فاختہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کیسے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ آپ عوام کو کیا پیغام بالکل، دینا یہ چاہیں گے؟ واقعی ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے آس پاس یہ جنگیں اور خطرے اور میزائل اور یہ ڈرون اور یہ سب جو ہیں، یہ ظاہر ہے کہ برا ہے، اچھا نہیں ہے، اور انسانوں کے لیے اچھا نہیں ہے، انسانیت کے لیے اچھا نہیں ہے، عوام کے لیے اچھا نہیں ہے، ہماری اگلی نسلوں کے لیے، بچوں کے لیے اچھا نہیں جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس میں ہم تو یہ کہنا چاہیں گے کہ سب لوگ مل جل کے رہیں، وہ کسی بھی ملک کے ہیں، کسی بھی خطے کے ہیں، سب انسان ہیں، سب کے مسائل ایک جیسے ہیں، سب کو روزگار چاہیے، سب کو اچھی تعلیم چاہیے، سب کو اچھی زندگی چاہیے، بہتر زندگی چاہیے، یہی سب ہے۔ ہمارے سب کے خواب مشترک ہیں، خواب الگ الگ نہیں ہے، کوئی آدمی کہیں بھی رہ رہا ہے، خواب ہمارے ایک ہی ہیں، اور وہ خواب انسانی خواب ہیں۔ اور ہم جب ایک دوسرے سے مل کے جب جیتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، تو اس میں ہماری زندگی بہتر ہوتی ہے۔ تو میری سمجھ تو یہ ہے کہ ہمیں بہتر زندگی کے لیے، اپنے خوابوں کی بھرپور حصول کے لیے، اپنی اگلی نسلوں کے لیے کام کرنا چاہیے، اور امن کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور ہر لمحہ، ہر وقت دنیا میں، ہمارے خطے میں خاص طور پہ امن کی سخت ضرورت ہے، اور امن کی تحریکیں چلنی چاہیے، اور جو لوگ امن کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا استقبال کرنا چاہیے، ان کی بات سنی جانی چاہیے، اور ان کو پالیسیوں میں شامل کیا جانا چاہیے۔ ہر حکومت کا یہ فرض ہے۔